السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورس کا۔ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر پل یہی دعا ہے کہ آپ سب اور ہم سب جہاں رہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اور ہر بری گھڑی سے ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، سب کے گھروں میں اللہ خیر رکھے۔ تو یہ صبح کا ٹائم فجر کے بعد میں اپنی ناشتہ بنا رہی تھی، اور میں نے یہ دیسی مکھن ہے، بالکل خالص مکھن نکلا ہوا، تو اس میں آج میں اپنی جو بریڈ جو ہے وہ سیک رہی تھی۔ تو مجھے یہ چائے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ بس فجر کی نماز میں اٹھی اور نماز پڑھی، پھر یاسین شریف پڑھی، پھر اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ اور اس لیے کہ جب میں فجر کی نماز میں اٹھتی ہوں تو صبح ہی ناشتہ کر لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سو جاتی ہوں، پھر اٹھتی ہوں اپنے ٹائم سے۔ تو یہاں ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا، اور بات آتی ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا دردناک سا واقعہ بتا رہی ہوں کہ جس کو سن کے آپ لوگوں کو بھی بہت دکھ پہنچے گا اور افسوس ہوگا کہ میری آج ہیلپر آئی جب کام کرنے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اور چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بھئی جمیلہ کیا ہوا ہے، خیریت ہے، تم آج بہت چپ ہو؟ تو کہنے لگی باجی بس وہ شب برات تھی، ہم لوگ جاگے، نماز وغیرہ پڑھی اور بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے کہا ہاں، ہم سب نے ہی اللہ کی عبادت کی اور نماز وغیرہ پڑھی۔ تو میں نے کہا کچھ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ باجی ہمارے پڑوس کا ایک بچہ تھا، اور وہ میرے ہی مطلب بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، سپارہ پڑھنا اور اسکول جانا، اور کہنے ہر وقت کا اس بچے کا ہمارے گھر پہ آنا جانا۔ 10 سال کا بچہ تھا، عبدالرحمن۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی بس وہ جو ہے کل شام تھی، اور بچے جیسے کہ باہر پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، ظاہر سب بچے ہوتے ہیں، بچوں کے شوق ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پسند کے کھیل کھیلتے ہیں، تو وہ لوگ پتنگ اڑا رہے تھے۔ اچھا ہمارے جیسے کہ جو ہماری بلڈنگ ہے، ہمارا بیک سائڈ میں اکثر آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں ویڈیو میں کہ لیاری ایکسپریس ہے، جو بہت بڑا ایکسپریس ہے، اور ظاہری بات ہے وہاں تو گاڑیاں رکتی نہیں ہیں، بس جو وہ جس اسپیڈ میں وہ جا رہی ہوتی ہیں وہ جاری ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی سگنل یا ایسے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، بڑا ایک ہائی وے کی طرح ہے، ایکسپریس ہے لیاری ایکسپریس۔ تو یہ ہاکس بے اور پورا جو ہائی وے ہے، سپر ہائی وے، پورا اس کو کور کرتا ہے۔ اچھا بچے جو ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کو عقل نہیں ہوتی، تو وہ کہنے لگی کہ وہ بچہ پتنگ اڑاتے اڑاتے وہ لوگ وہاں چلے گئے، اس پہ لیاری ایکسپریس پہ۔ میں نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی بس وہ ایک گاڑی نے اس کو ٹکر ماری، پھر دوسری گاڑی نے اس کو ٹکر ماری۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا بچوں کو پتہ ہے کہ یہ لیاری ایکسپریس ہے، اور یہاں گاڑیاں جس اسپیڈ میں جاری ہوتی ہیں، ہائی اسپیڈ میں، فل اسپیڈ میں، تو وہ گاڑیاں رکتی کوئی ہیں، کوئی بھی آ جائے سامنے، اس لیے گاڑی کو وہی بات ہے، بریک لگتے لگتے بھی ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ اتنی فل اسپیڈ میں ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگی باجی بس وہ ہمارے محلے کا بچہ تھا، میرے بچوں کا وہ دوست تھا، 10 سال کا بچہ تھا، تو اس نے یہ بتایا کافی سیریس کنڈیشن ہے اس کی، ٹانگیں بھی اس کی بیچارے بچے کی ضائع ہو گئیں۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، اور میں نے کہا کہ یا اللہ کتنی بڑی آزمائش اس ماں کے اوپر ہے، اور اس بچے کا باپ بھی نہیں ہے، تو اتنا مجھے دکھ پہنچا۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش اس ماں کے اوپر سے گزر گئی کہ اس کا 10 سال کا بچہ کس کنڈیشن میں آ گیا۔ تو بس مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب میں اور میری ہیلپر کھانا کھا رہے تھے، اور واقعی ہم دونوں سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، کہ میں کہا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ تو بس مگر ابھی بچہ جو ہے وہ زندہ ہے ماشاءاللہ، ویسے تو وہ ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں ہے، مگر ظاہر اس کی ٹانگیں بیچارے کی اتنی زخمی ہوئی کہ بس
اس لیے ٹانگوں پہ سے وہ گاڑیاں چلی گئیں۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ جو اس میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو صحت مند زندگی عطا کرے اور اس کی ٹانگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کر دے۔ وہی بات ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، وہ تو معجزے کرنے والا ہے۔ تو مجھے اتنی تکلیف پہنچی اس بچے کی طرف سے، اور بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ میاں اس بچے کو صحت تندرستی عطا فرما اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ماں باپ کے لیے بہت تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو وہی باتیں پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو بس وہ چھوٹا بچہ ہے، اور تو اس طرح آج میری ہیلپر نے مجھے بتایا، تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو بس یہی ہے کہ اب ہم سب نماز میں اس کے لیے خاص طور دعا کریں اس بچے کے لیے کہ اللہ پاک وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور صحت اور تندرستی عطا کرے اللہ اس کو، اور وہ ہنستا کھیلتا رہے اپنے گھر میں۔ جیسے بچے ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، ماں باپ کو یہی اچھا لگتا ہے، یہی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائے، اور ہر ناگہانی آفت سے اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے جاننے والوں کو، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اللہ پاک ان سب کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور آپ لوگ بھی اس بچے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے، صحت مند تندرست ہو جائے، اور اللہ پاک وہ ہنستا کھیلتا اپنے گھر آئے۔ آمین ثم آمین۔ تو بس یہ آج تھوڑا سا یہ واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور جو لوگ اس طرف رہتے ہیں لیاری ایکسپریس کی طرف، اور جو میری اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف کھیل رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب بچے باہر ہوتے ہیں تو ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کہاں کھیل رہے ہیں، کیا ہے۔ تو یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو اس طرف جانے سے منع کریں۔ اچھا جی، اب رمضان المبارک ماشاءاللہ سے آنے والے ہیں، آہستہ آہستہ کام چل رہے ہیں، اور آج میں نے اپنی فریج کی ڈیپ کلیننگ کر لی ہے تاکہ رمضان میں مجھے کو نہیں صاف کرنا پڑے۔ میں نے ساری جو فریج کی ایسیسریز تھیں وہ سب میں نے باہر نکالی، اور سب کو اچھی طرح سے دھویا، چمکایا، پھر اس کو اندر سے میں نے چمکایا، اور پھر یہ ساری چیزیں آج میں نے اپنے فریج کی ڈیپ کلیننگ کر لی ہے۔ الحمدللہ ڈیپ کلیننگ ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ دن بعد میں ساری جو مجھے فروزن آئٹم بنانے ہیں تو وہ میں سارے آئٹم بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ بس اب تو کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے اور جلد سے جلد ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ مگر جو یہ ایک فریج کا میرا بڑا کام تھا وہ الحمدللہ بالکل ہو گیا ہے خیر سے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور بہت ہمت دے کہ ہم سارے کام بخیر و خوبی انجام دیں اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے کام خیر کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ اس بچے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ وہ بھی اپنی عید کی خوشیاں، رمضان کی خوشیاں خیر سے منائے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ پاک سب ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائے، خوشیاں ہی خوشیاں دکھائے، خوشیاں آمین ثم آمین۔ اچھا جی، فریج کی ڈیپ کلیننگ ہو گئی تھی، اور یہ میں نے ایک لیا تھا کانچ کا یہ مٹی کا جو کونڈا سا ہے بہت اچھا، تو اب میں نے اس کو لے لیا تھا واش کر کے۔ اب میں اس کو پانی بھر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، اور اب میں اس میں پانی بھر کے اس کو 1 سے 2 گھنٹے رکھ دوں گی۔ جب 1 سے 2 گھنٹے جب اس کی گزر جائیں گے تو یہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور بس شام میں میری نند نے مجھے بتایا کہ وہ اچانک آ رہی ہیں، وہ امریکہ جا رہی ہیں، تو وہ مجھ سے ملنے آ رہی تھیں، تو میں نے ان کے لیے سارا شام میں انتظام کر لیا تھا۔ تو بس انہوں نے مجھے اچانک بتایا تو میں نے کہا نہیں بھائی اب کچھ تو ہونا چاہیے، تو میں نے کباب تل لیے تھے، بسکٹ اور یہ نمکو وغیرہ نکال لیا تھا۔ تو بس وہ جانے والی ہیں تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھیں، تو بہت اچھا لگا جب وہ آئیں، تو بہت مزہ آیا۔ الحمدللہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو گیا تھا، اور یہ سب چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ دی تھیں، چٹنی نکال لی تھی، کیچپ نکال لیا تھا۔ تو بس یہ چھوٹا سا کام یہ بھی ہو گیا تھا میرا الحمدللہ۔ اور اچھا لگتا ہے جب آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہاں میں ریڈی ہو گئی تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ یہ میں بالکل تیار ہوں، کپڑے پہن لیے تھے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔